شکور بھائی رات دیر تک جاگتے رہے۔ رات کے پچھلے پہر ان کی آنکھ لگ گئی۔ حسب معمول ان کی بیوی صبح بیدار ہوئی۔ انہیں نماز کے لیے جگایا تو وہ نہ اٹھے۔ جگاتے جگاتے نماز کا وقت نکل گیا تو انہوں نے شوہر کے لیے ناشتہ بنایا اور ساتھ لے جانے کے لیے کھانا بھی تیار کر دیا۔ اس دوران بھی آوازیں دیتی رہیں۔ ان کے دفتر جانے کا وقت ہو گیا لیکن وہ نہ اٹھے۔ ان کی بیوی نے کوہنی پکڑ کر ہلائی، وہ تب بھی نہ اٹھے تو بیوی رونے لگی کہ رات کو انہیں بہار تھا۔ افسروں نے ان سے اتنا کام لیا کہ وہ مر گئے اور میں بیوہ ہو گئی۔ آنن فانن پورے محلے میں خبر پھیل گئی کہ شکور بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ گھر کا کچا صحن تھا۔ بھائی شکور کو غسل کے لیے نیچے لٹایا گیا۔ وہ کپڑے پہنے ہوئے ہی تھے کہ کسی نے ان کے منہ پر صابن لگا دیا۔ وہ اسی وقت ہوش میں آ گئے، پھر چیختے اور آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ انہیں زندہ ہوتے دیکھ کر قریب کھڑے کمزور دل افراد ڈر گئے۔ پورے گھر میں چیخو پکار مچ گئی تھی۔ عورتوں نے اپنی شکلوں کی پرواہ نہ کی اور چیختی چلاتی بھاگنے لگیں۔ اسی افراتفری میں کسی کو نکلنے کا راستہ نہیں سوچ رہا تھا۔ کچھ عورتیں کمروں میں گھس گئیں اور کچھ باہر رہ گئیں اور دروازے بند کر لیے۔ دوسری عورتوں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا کہ ہمیں بھی اندر آنے دو، لیکن اندر والی عورتوں نے ڈر کے مارے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ شکور بھائی کے قریب عزیز بھی سوچنے سمجھنے بغیر گھر سے نکل گئے تھے۔ گھر کے باہر بہت سے لوگ جمع تھے۔ انہوں نے بدحواس لوگوں کو گھر سے فرار ہوتے دیکھا تو ایک روک کر پوچھنے کی کوشش کی کہ لیکن جواب دینے میں کوئی نہ رکا۔ ایک آدھ نے ہمت کر کے حوصلہ لینے میں بھوت بھوت کہا، لیکن اتنے سے جواب کسی کا گزارا نہ ہو سکا۔ چنانچہ جب گھر خالی ہو گیا تو گلی میں کھڑے لوگ جنہیں نہیں پتہ تھا کہ کون مرا ہے تجسس سے مجبور ہو کر گھر میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ گھر میں صرف شکور بھائی موجود ہے۔ کمروں کے دروازے بند تھے۔ ایک دروازہ غلطی سے کسی نے بند کر دیا تھا جس میں اس کی اہلیہ بند ہو گئی تھی۔ شکور بھائی بے چارگی کا چہرہ لیے بیٹھے تھے۔ انہی لوگوں نے پوچھا، انتقال کس کا ہوا ہے؟ شکور بھائی چڑھ کر بولے، انتقال میرا ہوا ہے۔ باہر سے آنے والے چونکہ اس معاملے سے واقف نہ تھے اس لیے وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس کے انتقال پر آئے ہیں وہی ان کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محلے کے چند معتبر افراد نے آنے والوں کو بتایا کہ یہی شکور بھائی جن کا انتقال ہوا ہے۔ ایک بزرگ نے غور سے سنا تو پوچھ لیا، وہ کہاں ہے جس کا انتقال ہوا ہے؟ شکور بھائی غصہ آ گیا اور بولے، میں زندہ بیٹھا ہوں اور لوگ میری قبر کا بندوبست کرنے بھی چلے گئے۔ میرے مرنے کا انتظار تو کیا ہوتا۔ شکور بھائی کے ایک دوست نے کہا، بھائی ہمیں تو یہی پتہ چلا کہ تم مر گئے ہو۔ شکور بھائی غصے سے بولے، کسی نے کہا کہ میں مر گیا ہوں؟ میں گہری نیند سو رہا تھا۔ بیوی سمجھی کہ میں مر گیا ہوں۔ بیچاری نے بیوہ ہونے کے صدمے سے واویلا مچا دیا اور لوگوں نے مجھے دفنانے کا بندوبست شروع کر دیا۔ ایک محلے دار نے پوچھا، لیکن تم مرے کیسے تھے؟ شکور بھائی جھنجھلا کر بولے، کل دفتر میں کام بہت تھا، رات دیر تک کام کرتا رہا، تھکن سے چور کر آیا تھا۔ راستے میں دھول مٹی پھانک پھانک کر نظر کام بہار سا ہو گیا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے رات دیر تک جاگتا رہا۔ صبح اذانوں کے وقت ہی کہیں نیند آ سکی۔ انتہائی گہری نیند کی وجہ سے جب میں نہیں اٹھا تو بیوی نے مجھے مردہ اور خود کو بیوہ سمجھ لیا۔ بیوہ کو عورت نے مجھے ہی مار دیا۔